السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، یہ آپ جو ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں وہ ایک ٹڈی ہے۔ ٹڈی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ٹڈی کا ذکر قرآن پاک میں سورہ اعراف میں آیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کی سرکشی اور نافرمانی کے بدلے مختلف عذابوں میں مبتلا کیا۔ ان میں سے ایک عذاب ٹڈی کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی، جوئیں، مینڈک اور خون کا عذاب بھیجا۔ یہ سب کھلی نشانیاں تھیں، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ مجرم لوگ تھے۔ اس آیت میں الجراد کا ذکر کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ٹڈی ہوتا ہے۔ ان عذابوں میں سے ایک تھا جو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر نازل کیا تاکہ انہیں عبرت حاصل ہو اور وہ حق کی طرف لوٹ آئیں، لیکن وہ سرکشی پر قائم رہے۔ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ٹڈی کو اللہ تعالیٰ نے بطور عذاب بھیجا تھا، جو زمین کی فصلوں اور سبزے کو تباہ کر دیتی ہے اور قوموں کے لیے ایک بڑی آزمائش بن سکتی ہے۔ تو آئیے ہم ٹڈی کے بارے میں اور مزید تفصیلات معلوم کرتے ہیں۔ ٹڈی ایک ایسا حشرہ ہے، یعنی ایک ایسا کیڑا ہے جو اپنی خاص حرکتوں اور روئی کے بنا پر بہت منفرد ہے۔ یہ عام حالات میں عام گرگٹ یا گراس شاپر کی طرح نظر آتی ہے، لیکن جب حالات ناساز ہوتے ہیں، جیسے کہ بارش کی کمی یا خوراک کی قلت، تو یہ اپنی فطری حالت سے نکل کر ٹڈی دل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ٹڈی دل کی سب سے خطرناک خصوصیت یہ ہے کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو کر انتہائی منظم انداز میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف پرواز کرتی ہے اور راستے میں ہر قسم کی فصل کو کھا جاتی ہے۔ ٹڈی کی افزائش نسل کے 3 اہم مراحل ہوتے ہیں۔ انڈے: مادہ ٹڈی ریتیلی یا نرم زمین پر انڈے دیتی ہے۔ باپر یا بچے: جب انڈوں سے بچے نکلتے ہیں تو ان پر نہیں ہوتے، یہ زمین پر رینگتے ہیں اور پودوں کو کھاتے ہیں۔ بالغ ٹڈی: جب بچے مکمل طور پر بالغ ہو جاتے ہیں تو ان کے پر نکل آتے ہیں اور یہ اڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ٹڈی دل کا ایک بڑا جھنڈ ہزاروں یا لاکھوں حشرات پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک جھنڈ کا وزن تقریباً 10 سے 16 لاکھ افراد کے برابر کھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو چند گھنٹوں میں کھیتوں کو مکمل طور پر تباہ کر سکتا ہے۔ یہ جھنڈ اکثر ہواؤں کا رخ اختیار کرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے اور راستے میں ہر قسم کی سبزیات اور فصل کو ختم کر دیتا ہے۔ ٹڈی کے حملے قدرتی آفت تصور کے کیے جاتے ہیں، کیونکہ بہت بڑے پیمانے پر فصلوں کی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ ان حملوں کے نتیجے میں قحط سالی، غذائی قلت اور کسانوں کی معاشی حالت بدتر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ حملے مختلف ممالک میں زرعی معیشت کو بھی بری طرح متاثر کرتے ہیں۔ ٹڈی کو قابو میں کرنے کے لیے مختلف حکومتیں اور بین الاقوامی ادارے کئی طرح کے اقدامات اٹھاتے ہیں، جن میں اسپرے، ہوائی جہازوں اور زمین پر اسپرے کی مدد سے کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ٹڈی دل کو مارا جا سکے۔ نگرانی: ٹڈی کی افزائش اور نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی جاتی ہے تاکہ ہر وقت کارروائی کی جا سکے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ٹڈی کو کھانے کی اجازت ہے اور اسے حلال حشرہ مانا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ کچھ عرب قبائل ٹڈی کو خشک کر کے اور بھون کر بطور خوراک استعمال کرتے تھے۔ ٹڈی قدرت کا ایک عجیب و غریب اور اہم حصہ ہے۔ جہاں فصلوں کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے، وہیں یہ قدرتی ماحول کا حصہ ہے اور اس کی حرکات و سکنات پر تحقیق سائنسدانوں کے لیے ایک دلچسپ موضوع بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔